ایک کلپ گھوم رہا ہے کسی اہل حدیث کا، منڈیوں میں جا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی اور بخاری کی حدیثیں دکھا رہے ہیں. اہل حدیث علماء کو چاہیے اس طرح کے لوگوں کو روکیں. علامہ صاحب نے بتایا کہ کیا کٹے کی قربانی، یہ جو کٹا ہے جائز ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کو خود قربان کیا ہے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی ان جانوروں کو قربان کیا ہے، یہاں تک کہ آپ کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں امہات المومنین، انہوں نے بھی ان جانوروں کی قربانی کی ہے، تو وہ افضل ہے، اولا ہے، اور وہی قربانی کے جانور ہیں. یہ جانور جو ہے یہ عرب میں پایا ہی نہیں جاتا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین مکمل ہوا تو یہ جانور عرب کے اندر تھا ہی نہیں. اس کو گائے تو کہتے نہیں ہیں، اگر آپ پوری منڈی میں گھوم لے کسی سے کہیں اسے گائے ہے، کوئی نہیں کہے گا، کہتا گائے نہیں ہے، یہ کٹا ہے یا بھینس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گائے کی نسل میں سے بھی نہیں ہے. زبردستی ہمارے کچھ جو ہے وہ لغت والے یا کچھ اور علماء جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی قسم ہے، جبکہ یہ اس کی قسم بھی نہیں. یہ جو اس کے سینگ ہے، کیمرہ مین دکھائے، یہ سینگ جو اس کے مڑے ہوئے سینگ ہیں، کنڈلی والے سینگ ہیں. گائے کی کسی نسل میں سینگ جو ہے وہ اس طرح کے نہیں ہو سکتے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی گائے کی قسم ہو، دنیا بھر میں کوئی قسم ہو، اس کے یہ سینگ اس طرح کے نہیں ہوتے، جبکہ بھینس کے سینگ یا کٹے کے سینگ جو ہیں وہ مڑے ہوئے ہوں گے. تو اسی طرح اس کی جو کٹا ہے، اس کی فیمیل، اس کا جو حمل کا ڈوریشن ہے وہ گائے سے مختلف ہے. یہ پانی کا جانور ہے، یہ پانی میں خوشی سے رہتا ہے، اور گائے جو ہے یا بیل جو ہے وہ پانی میں جانے سے ڈرتے ہیں، زبردستی ان کو داخل کیا جا سکتا ہے، وہ خوشی سے پانی کے اندر نہیں رہتے. اسی طرح ان کے دودھ کا بھی فرق ہے، ان کی شکل کا بھی فرق ہے، ان کے جو ہے وہ یہاں تک کہ ڈی این اے کا فرق ہے. جب یہ اس کی نسل سے نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے، تو بھائی جب وہ جانور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے، اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا اور وہ ہر جگہ پر پوری دنیا میں وافر مقدار میں موجود ہیں، تو آپ ان کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ اسے اگر آپ مزے کی خاطر کرتے ہیں کہ اس کا گوشت گائے سے زیادہ لذیذ ہے تو آپ مزہ لیجیے، آپ کو مبارک ہو، قربانی آپ کی نہیں. ویسے حلال ہے جانور ہے، یہ بالکل حلال جانور ہے، لیکن اس کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. حلال جانوروں میں گھوڑا بھی تو حلال جانور ہے، ہرن بھی تو حلال جانور ہے، لیکن اس کی قربانی نہیں ہوتی کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، آپ ایک ویڈیو بیان بنا کے ڈال دیں، لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کیا ضرورت ہے منڈیوں میں جا کے. چاروں فقہ میں بھینس کی قربانی جائز ہے، اس پر میں مدلل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں دلائل کے ساتھ. پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے نا تو اہل حدیث سے پوچھیں کہ بھینس کی زکات کا نصاب کیا ہے، زکات کیسے ادا ہوگی. وہ فوراً کہے کہ بھینس کی زکات وہی ہے جو گائے کی زکات کا طریقہ ہے. تو کہیں حدیث میں تو بھینس کا تذکرہ ہی نہیں ملتا، تو اس کی زکات گائے والی کیوں دے رہے ہو تم؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بے شک بھینس گائے کی جنس میں سے نہیں ہے، لیکن بڑے منافع بھینس کے وہی ہیں جو گائے کے ہیں، اور دونوں پالتو ہیں. اس بیس پہ پوری امت کا صدیوں اجماع رہا ہے کہ بھینس کی قربانی بالکل حلال ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب اس 15ویں صدی میں آ کے اہل حدیثوں نے اختلاف ڈال دیا اس مسئلے میں، اور چلو آپ اختلاف کر لو. آپ لوگوں کو کنفیوز کیوں کر رہے ہو جا کے منڈیوں میں؟ اس کو کہتے ہیں اپنا مسلک تھوپنا. آپ اپنی رائے دے دو، جس نے آپ کو فالو کرنا ہوگا کر لے گا، نہیں کرنا ہوگا نہیں کرے گا. جا کے کنفیوز لوگوں کے نیچے کمنٹس دیکھیں، ان کو کہہ رہے ہیں گھوڑا حلال ہے، وہ کہہ رہے ہیں دیکھو حدیث میں آتا ہے گھوڑا حلال ہے. تو جب گھوڑا حلال ہے قربانی جائز ہے اس کی، لوگ کہتے ہیں جائز نہیں. کہتے ہیں دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہوتی، تو بھینس بھی حلال ہے مگر قربانی جائز نہیں ہے. لوگ اتنے کنفیوز ہو رہے ہیں. پھر لوگ دیتے ہیں مولویوں نے ایک دھندے بنائے ہوئے، ہر 4 دن کے بعد کوئی نئی چیز لا رہے ہیں. ہر چیز کا حدیث میں صراحتاً ہونا ضروری نہیں ہے. اجماع امت سے بہت سی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، صدیوں اس پر اجماع رہا ہے. اگر یقین نہ آئے تو 1000 سال میں کوئی بڑے محدث یا کوئی بڑے فقیہ بتائیں جنہوں نے بھینس کی قربانی کو ناجائز لکھا ہو. کوئی معتد بھی ہو، ایویں کوئی اٹھ کے نہ لکھ دے، جن کی بات کو امت نے ویلیو دی ہے. ہر مسئلہ صراحتاً حدیث میں نہیں ہوتا. مثال کے طور پر عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی، کوئی حدیث دکھاؤ. کوئی بھی حدیث نہیں ہے اس پہ، پھر بھی پوری امت کا اجماع ہے. عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی، دوڑیں گی، نہیں. حدیث ہے کوئی؟ بلکہ حدیث تو اس کے برخلاف ہے. حدیث میں آتا ہے خذوا عنی مناسککم، جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو. تو یہ مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے. تو بھائی نبی نے تو حج کے طواف میں پہلے 3 چکروں میں رمل کیا ہے، تو عورتوں کو بھی چاہیے رمل کریں. نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے، عورتوں کو بھی چاہیے لبیک کہے. نبی نے صفا مروہ میں دوڑ لگائی ہے، اور حضرت ہاجرہ جن کی سنت زندہ کی ہے وہ تو عورت تھی، تو عورتوں کو تو باقاعدہ دوڑ لگانی چاہیے، پھر بھی نہیں لگاتی. کیوں؟ پوری امت کا اجماع ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو امت کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا نا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر جا رہے ہیں وہیں جانے دیں گے ہم اس کو. کتنے سخت الفاظ ہیں، یعنی اس کی کوئی بریکیں نہیں ہوں گی. جا دفع ہو جا جہاں جانا ہے تو نے. آسان زبان میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا وَنُصْلِهِ جہنم، بالآخر جہنم میں پھینکیں گے. تو یہ امت سے الگ رائے قائم کرنا یہ جرم ہے. صدیوں سے امت کا اجماع ایک مسئلے پہ چلا آ رہا ہے کہ بھینس زکات کے معاملے میں بھی گائے کے حکم میں ہے، قربانی کے معاملے میں بھی گائے کے حکم میں. اب آپ کو ایک شرعی چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے 15ویں صدی میں؟ اور اگر چھوڑنی ہے، ایک رائے دینی ہے، تو اعتدال کے ساتھ دے دو نا. جیسے حافظ وہ کیا ہے لاہور کے جو ہشام الہی ظہیر صاحب، انہوں نے پچھلے سال ایک کلپ ریکارڈ کروایا. انہوں نے کہا بھائی ہماری رائے میں بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے لیکن ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے اور ہمیں کسی پہ طنز نہیں کر رہے. ہمارا خیال ہے کہ وہ گائے کے حکم میں نہیں ہے، وہ ایک الگ جنس ہے، گائے الگ جنس ہے، اور میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا. یہ ایک رائے ہے جو ہمیں یہ دلیل کے لحاظ سے بہتر لگتی ہے. بڑے اعتدال سے ایک رائے دے دی انہوں نے. علماء کا یہ طریقہ ہوتا ہے. میں نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہمیں بھی ان کی رائے سے اختلاف ہے، بلکہ ہم تو اس کو اجماع کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن چلو یار ایک تمیز سے ایک بات دے دی نا انہوں نے. جس نے ماننا ہوگا مان لے گا، نہیں ماننا ہوگا نہیں. آپ منڈی میں جا کے لوگوں کو کیا کر رہے ہو؟
भैंसे लेके आए हुए हैं वो, और ये जायज नहीं है इसकी, और फिर हदीसें दिखा रहे हो, हदीस घोड़े की दिखा रहे हो यार तुम, और बात करके कर रहे हो तुम किसकी, भैंस की कर रहे हो। घोड़े के जो फायदे हैं वो गाय वाले फायदे हैं। शरीयत हकीकत को नहीं देखती, शरीयत को मेडिकली क्या करना है कि गाय और भैंस अलग अलग जिन्स है, क्या करना है शरीयत का, इससे लेना देना क्या है। डॉक्टर कहते भैंस अलग जिन्स है, गाय अलग जिन्स है, तो क्या करें, इस्तेमाल में दोनों तकरीबन एक जैसे हैं। तो शरीयत तो जाहिर को देखती है, जो हकीकत है, हकीकत से मेरी मुराद जो अवाम क्या वैल्यू दे रही है उसको। तो गाय के और भैंस के बुनियादी मुनाफे एक जैसे हैं, तकरीबन एक जैसे हैं। तो अब बेशक अलग अलग जिन्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पालतू हैं, दोनों से बुनियादी तौर पर गोश्त और दूध लिया जाता है, दोनों जुगाली करने वाले जानवर हैं, दोनों सवारी के लिए नहीं है, बेसिक फायदे कॉमन है। इसीलिए हजरत फुकहा ने कहा कि जो ज़कात गाय की होगी वही बिल्कुल किसकी होगी, भैंस की। अब अगर आप कहते हो नहीं भैंस टेक्निकल आपने फर्क निकाल लिया, वो तो पानी में जाती है और दोनों का क्रॉस नहीं हो सकता, ये टेक्निकल फर्क निकाल लिया, तो फिर भैंस की ज़कात क्या होगी आप बताओ। घोड़े पे क़यास करो, इसको घोड़ों वाली ज़कात होगी इसकी। घोड़े को भैंस पे नहीं क़यास की। घोड़े की कुर्बानी इसलिए हराम है, नाजायज है, कि घोड़े का बुनियादी मकसद दूध, हल चलाना, गोश्त खाना बुनियादी मकसद नहीं है। ठीक है, हदीस में घोड़े की हिल्लत का सबूत मिलता है, लेकिन सहाबा कराम में घोड़ा के गोश्त खाने का आम मामूल नहीं था। दावतों पे बकरे कटते थे, घोड़े नहीं कटते थे। तो हम घोड़े के, हम भी इसके कायल हैं, घोड़ा खाना जायज है। इमाम अबू हनीफा ने मकरूह लिखा है कि कुरान ने उसको सवारी के तौर पे जिक्र किया, खाने के तौर पे जिक्र नहीं किया। लेकिन फिक़ह हनफी में फतवा यही है कि जायज है घोड़े का गोश्त, लेकिन उसकी जो खुदा ने उसको जो बनाया है ना, वो खाने के लिए नहीं बनाया। जबकि इन चार जानवरों को बनाया किसके लिए, खाने के लिए। घोड़े को खाने के लिए नहीं बनाया, जरूरत के वक्त है, ठीक है आप खा सकते हो, तुर्की में खाया जाता है, लेकिन कुरान से क्या पता चलता है, वल खैला वल बिगाला वल हमीर लितरकबूहा वज़ीनतन व यखलुकु मा ला तअलमून। अल्लाह कहते हैं उसने खच्चर, घोड़े और गधे पैदा किए ताकि तुम उस पे सवार हो। जहां खाने के जानवरों की बात आई है, समानियत अज़वाज, फरमाया 4-8 जानवर, मिनल इबिल इस्नैनी व मिनल ज़अन इस्नैन, मिनल क्या है वो आयत, व मिनल इबिल इस्नैनी व मिनल बकर इस्नैन, फरमाया ऊंट में 2 यानी नर और मादा, और गाय में भी नर और मादा। ये किसके लिए, खाने के लिए। कुल आज़करैनि हर्रमा अमिल उनसयैन, बताओ मैंने इनके नर को हराम किया या मादा को हराम किया, मतलब दोनों का गोश्त हलाल है। व मिनल ज़अन इस्नैनी व मिनल माज़ इस्नैन, फरमाया दुम्बा दुम्बी और बकरा बकरी, आज़करैनि हर्रमा अमिल उनसयैन, बताओ इसमें नर को हराम किया या मादा को हराम किया, सब हलाल है। तो ये गोश्त खाने के लिए अल्लाह ने इन जानवरों का जिक्र किया। घोड़े का जब तस्करा आता है तो गोश्त खाने के लिए नहीं, लितर, घोड़े को अल्लाह ने गधे के साथ बयान किया, खच्चर के साथ बयान किया है। तो इसलिए मकरूह तंजीही लिखा है, तंजीही का मतलब हलाल है, लेकिन इसकी जो बुनियाद है वो खाने के लिए नहीं है, वो जंगों में लड़ने के लिए और सवारी के लिए। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खैलु मअकूदुन फी नवासिहल खैरु इला यौमिल क़ियामा, घोड़े की पेशानी में अल्लाह ने क़यामत तक के लिए खैर रख दी है। क्या मतलब, जब भी जिहाद होगा घोड़ा इस्तेमाल होगा। आज भी पूरी दुनिया में हर आर्मी के पास घोड़े होते हैं, यानी घोड़े से मुस्तगनी नहीं हो सकते। तो इमाम हनीफा कहते हैं ये असल में आला जिहाद है, लड़ाई का आला है, खाने का आला नहीं है। तो हलाल होने के बावजूद हम इसको हराम नहीं कहते घोड़े को, लेकिन ये बना खाने के लिए नहीं है, ये बना है तगड़ तगड़ दौड़ने के लिए। तो साहबा ने खा लिया होगा इसको, खा लिया उसको तो हलाल है। लेकिन आमतौर पर जो साहबा की दावतें और खुराकें चलती थी, वो घोड़ा नहीं था, वो क्या था, वो तो ये चीजें थी। और दूसरी बात, घोड़े को भैंस पे नहीं कियास किया जा सकता। घोड़े का बुनियादी मकसद सवारी, और भैंस और गाय पाले जाते हैं दूध के लिए, गोश्त के लिए, ये बुनियादी मकसद है। तो वो जो अहले हदीस उलमा में अच्छे भी हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। मैंने मौलाना हिशाम इलाही की मिसाल दी कि बड़े तमीज से उन्होंने क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया था, लेकिन यार फितना मत फैलाओ पब्लिक में जा जाके। और आपको पता है सारे हैं हनफी, फिक़ह हनफी को फॉलो करते हैं, फिर जा जाके उनमें चुल करना जाके कि भैंस की कुर्बानी हो, लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर दिया आपने। तो वो जो करोड़ों रुपए लगा के भैंसे लेकर आए हैं, उनके कारोबार को भी आप ठप कर रहे हो, वो भी दीन से बदगुमान होंगे कि यार अभी तक तो हम बाप दादा से ये सुनते आए हैं। तो शुर्रियां नहीं छोड़ा करें। अगर आपके पास कोई टूटी फूटी नॉलेज है, उसको तमीज से भी पेश की जा सकती है। तो नॉलेज भी गलत है, उसको पेश करने का तरीका उससे भी ज्यादा गलत। तो कोई बात तो इत्तेदाल से बयान कर दिया करें, जाके उसको शोरिश ना फैलाएं।